یہ ہے سکوٹرا آئی لینڈ، پورے انڈین اوشن میں سب سے یونیک، آئسولیٹڈ اور سب سے زیادہ اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ آئی لینڈ۔ عام لوگ شاید اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے، مگر دنیا کے کئی کنٹریز، خاص کر UAE اور سعودی عرب کی اس پر بہت کڑی نظر ہے۔ اس آئی لینڈ کو ایلین آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر پائے جانے والے درخت اور پودے پوری دنیا میں کہیں نہیں پائے جاتے۔ لیکن یہ تو بہت چھوٹی سی وجہ ہے جو اس آئی لینڈ کو اتنا خاص بناتی ہے۔ اصل وجہ ہے اس آئی لینڈ کی جغرافی لوکیشن، اور اسی وجہ سے اس کو دا جول آف گلف آف ایڈن بھی کہا جاتا ہے۔ یمن سے تقریباً 500 کلومیٹر دور آن آف افریقہ کے پاس واقع آئی لینڈ ایک گیٹ وے ہے، جہاں سے پوری دنیا کی 30% سمندری کنٹینرز گزرتے ہیں۔ ہر روز تقریباً 3 ملین آئل بیرلز پرشین گلف سے نکل کر انڈین اوشن میں آتے ہیں۔ یہ سمندری جہاز عربین سی کو کراس کرتے ہوئے گلف آف ایڈن میں آتے ہیں اور پھر ریڈ سی میں داخل ہوتے ہوئے اس باب المندیب کو کراس کرتے ہوئے سویز کینال کے ذریعے یورپ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو جو بھی اس آئی لینڈ کو کنٹرول کرے گا وہ اصل میں ورلڈ ٹریڈ کو بھی کنٹرول کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی افریقہ پر بھی نظر رکھ سکے گا، کیونکہ بالکل پاس ہی صومالیہ ہے، اور اس روٹ پر سب سے خطرناک چیز صومالی پائریٹس ہیں، جو اکثر ٹریڈ شپس پر حملہ کرتے رہتے ہیں۔ اس آئی لینڈ کو کنٹرول کر کے پورے ٹریڈ روٹ کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، اور آخر میں اس آئی لینڈ کے ذریعے ساری مڈل ایسٹرن ڈیولپمنٹ پر بھی نظر رکھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آس پاس کی تمام فشنگ کمیونٹیز کے لیے بھی یہ آئی لینڈ ایک بہت بڑا اسٹاپک پوائنٹ ہے۔ تو یہ ہے اس کی جغرافک امپورٹنٹ، جس کی وجہ سے ایران سے لے کر قطر اور انڈیا تک ہر ریجنل پاور اس آئی لینڈ پر اپنی بیس بنانا چاہتا ہے۔ لیکن UAE اور سعودی عرب باقی تمام کنٹریز میں سب سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں اس کنٹری کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے یمن سکوٹرا۔ اصل میں یمن ہی کا حصہ ہے، لیکن وہ کلچری اور سوشلی یمن سے بہت ڈیفرینٹ ہے۔ سکوٹرا کی آبادی تقریباً 60,000 سے 90,000 کے درمیان ہے، اور یہاں پر 50% سنی اور 50% شیعہ مسلمان رہتے ہیں۔ یہاں پر رہنے والے زیادہ تر لوگ یا تو مچھلیاں پکڑتے ہیں یا پھر کھجور کی کاشت کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے قدرتی حسن سے مالا مال یہ آئی لینڈ پچھلے کچھ سالوں سے اس سول وار کا حصہ بن چکا ہے جس نے پورے یمن کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یمن کی سول وار کی بات کریں تو اس کی شروعات تب ہوئی جب 2014 میں حکومت مخالف شیعہ گروپ انصار اللہ نے یمن کے کیپٹل صنعا پر قبضہ کر لیا اور پرائم منسٹر محمد باسم دوا کو ریزائن کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ انصار اللہ اصل میں وہی گروپ ہیں جنہیں یمنی حوثی باغی بھی کہا جاتا ہے۔ یمن وار ایک بہت ہی کمپلیکس ٹاپک ہے، یہ ایک پراکسی وار ہے۔ سادہ الفاظ میں بات کریں تو اس کانفلکٹ کی اصل ڈوریاں پردے کے پیچھے موجود کچھ اور کنٹریز کے ہاتھ میں، ایک طرف امریکہ اور گلف کنٹریز ہیں جو پریسیڈنٹ ہادی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایران ہے جو حوثی باغیوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ یمن ایک ایسی پراکسی وار کی آگ میں جل رہا ہے جہاں دنیا کی سپر پاور اپنے مقصد کے لیے اس کی زمین اور لوگوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس ٹاپک پر ہم فیوچر میں ایک ویڈیو بھی بنائیں گے۔ فی الحال واپس آتے ہیں سکوٹرا آئی لینڈ پہ۔ تو سعودی عرب اور UAE سکوٹرا کو حاصل کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ حوثی باغیوں پر نظر رکھ سکیں گے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی یہیں پر کچھ میسائل اٹیکس ہوئے تھے جن کی رسپانسبلٹی انہی حوثی باغیوں نے کلیم کی تھی۔ تو یہاں بیٹھ کر UAE بہت آرام سے ایسے کسی بھی اٹیک کو ناکام بنا سکتا ہے، بلکہ ایون اگر ان حوثی باغیوں پر اسے میسائل اٹیک بھی کرنا پڑے تو UAE کے مقابلے میں یہاں سے حملہ کرنا کافی آسان ہوگا۔ لیکن یہ ساری سٹوری اب اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ 2015 میں سکوٹرا آئی لینڈ میں ایک بہت بڑا طوفان آیا جس سے کافی جانی اور مالی نقصان ہوا۔ یہی وہ موقع تھا جس کا سعودی عرب اور UAE نے فائدہ اٹھایا اور ہیومینیٹیرین ایڈ کے بہانے اس آئی لینڈ میں انٹر ہو گئے۔ ان دونوں عرب کنٹریز نے لوکل انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ شروع کر دی اور طوفان سے متاثر ہونے والے لوگوں کے لیے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ UAE نے سیکیورٹی کے بہانے یہاں پر اپنے 5,000 فوجی بھی تعینات کر دیے۔ پھر 2018 میں یمنی فوجیوں کو ٹریننگ دینے کے بہانے یہاں پر اپنی مزید آرمی بھیج دی، اور پھر 30 اپریل 2018 کو UAE کی آرمی نے سکوٹرا کے تمام ایئرپورٹس پر سی پورٹس کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اور یہیں پر وہ انٹرسٹنگ پارٹ آتا ہے جس کا میں نے پیچھے ذکر کیا تھا۔ UAE نے نہ صرف سکوٹرا کے بیسک انفراسٹرکچر جیسے کہ روڈز، ہاسپٹلس اور اسکولس میں ہیوی انویسٹ کرنا شروع کر دیا، بلکہ ایون وہاں کے ڈاکٹرز، پولیس اور بیوروکریٹس کو سیلری بھی دی۔ یمن کے موجود پریسیڈنٹ ہادی کی حکومت سے ناراض لوکل پاپولیشن میں UAE کے لیے کافی ایکسیپٹنس اور ہمدردی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔
اور انہوں نے اماراتی انویسٹمنٹ کو ویلکم کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف یو اے ای کی اس حرکت سے سعودی عرب کافی ناراض ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے یو اے ای کو شاید ان معاملے میں سعودی عرب کی زیادہ پرواہ بھی نہیں۔ اسی لیے یمن کے کئی وار ایکسپرٹس کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ یو اے ای نے اب سعودی عرب کو گول سیٹ کر اپنا خود کا کمرشل اور اسٹریٹجک انٹرسٹ دیکھ رہا ہے، اور اسی بات کا ثبوت یہ ہے کہ یو اے ای نے یمن کے پاس موجود تمام چوکس پوائنٹ پر اپنا انفلوئنس بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ یو اے ای نے باب المندیب اسٹریٹ کے پاس موجود اس آئی لینڈ پر اپنی ایک ایئر بیس بھی بنائی ہے تاکہ نہ صرف پائریٹس بلکہ اس روٹ پر آنے والی تمام ایرانی شپس پر بھی نظر رکھ سکے۔ دوسری کی طرف انویریفائڈ رپورٹس کے مطابق اسرائیل اور یو اے ای مل کر سکوٹرا آئی لینڈ پر ایک انٹیلیجنٹ بیس بنانے کا بھی پلان کر رہے ہیں۔ سکوٹرا کا گورنر محروس پہلے ہی یو اے ای کی اس انوالومنٹ کے خلاف کافی کچھ کہہ چکا ہے، کیونکہ اس کے مطابق لوکلز کی رپورٹ حاصل کر کے یو اے ای اپنا اگلا پلان ایگزیکیوٹ کرنا چاہتا ہے، اور وہ ہے اس آئی لینڈ کو ایک ٹورسٹ اسپاٹ کے طور پر استعمال کرنا۔ تو سادہ الفاظ میں یو اے ای سکوٹرا آئی لینڈ کو دوسری دبئی بنانا چاہتا ہے۔ یہ خوبصورت آئی لینڈ ٹورزم کے لیے ایک پرفیکٹ اسپاٹ ہے۔ یہاں کی یونیک جغرافی بہت زیادہ ٹورزم اٹریکٹ کر سکتی ہے۔ کئی اماراتی کمپنیز اور ریڈی حدیبو اور ابو دھابی کے درمیان ویکلی فلائٹس بھی آپریٹ کر رہی ہیں۔ اپنے اسی پلان کو پورا کرنے کے لیے بڑی بڑی اماراتی کمپنیز نے پہلے ہی اس آئی لینڈ کی نیشنل پارک میں 5 اسٹار ریسورٹس بنانے کی تیاری شروع کر دی ہے، بلکہ کچھ ایسی فوٹیجز بھی سامنے آئی ہیں جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس آئی لینڈ کے یہاں یونیک درخت یہاں سے اکھاڑ دبئی لے جائے جا رہے ہیں، اور وہ وقت شاید اتنا دور نہیں جب یو اے ای پبلکلی سکوٹرا آئی لینڈ کو اپنا حصہ اناؤنس کر دے۔ اس تمام صورتحال میں سکوٹرا کے ان غریب اور سادہ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے یا خطرہ، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس چینل کے ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم نے ابھی اور بہت سی انٹرسٹنگ ٹاپکس پر ویڈیو بنانی ہے، آپ کی سپورٹ بہت ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔